اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، بس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ مال کا درست استعمال قابل تعریف ہے اور ناجائز استعمال قابل مذمت ہے۔ مال کمانا، مال میں محنت کرنا پسندیدہ ہے، لیکن مال کا غلام بن جانا ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کا مال ہرا بھرا اور شیریں ہے، مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو، پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود کمایا اور پھر دوسروں پر جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ بھی کیا۔ لیکن جس شخص نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا تو اس کی مثال اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی مال انسان اگر صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو بہت بڑے فائدوں کا حامل ہے، اور اگر غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے اور غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے تو بہت بڑے وبال کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو مباح قرار دیا ہے، یعنی جائز ہے، کیونکہ انسان کبھی مال کا محتاج ہوتا ہے، اسے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اس لیے ہمارے دین نے اس چیز کو جائز قرار دیا کہ انسان ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر سکے، اور خصوصاً قرض لینے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے شرائط اور اس کے آداب بھی متعین کیے کہ قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو دینی اور دنیاوی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں قرض کے احکام کے بارے میں تفصیلی ہدایات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں آتی ہیں، جو ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح کر دیے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک مقرر وقت تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ پہلی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اور بھی دیگر ہدایات ہیں جو قرض کے لین دین کرنے والے قرآن مجید کی اس آیت سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک قرض دینے کی بات ہے، یعنی قرض دینا، ایک ہے قرض لینا اور ایک ہے قرض دینا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات تہائی رات کو قرض دینے کے لیے پکارتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ پھر فرماتا ہے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ بطور قرض لیتے ہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا۔ تو یاد رکھیے، بندوں کو قرض دینا صدقے کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈھیر مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے 2 بار قرض دیا، ایک بار آیا بندہ اس کو دے دیا، پھر دوسری بار آ گیا پھر دیا، تو اس کو اتنا مال، یعنی ایک مرتبہ جو دیا، گویا اس نے وہ صدقے میں دے دیا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق گردن آزاد کرنے، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دودھ کا عطیہ دیا، یعنی کسی کو دودھ گفٹ کیا، یا چاندی قرض دی، یا کسی کو راستہ بتایا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی کو دودھ پلانا یا قرض دینا یا پھر راستہ بتانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ عام طور پر جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ لے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، پہلے تو انسان کو گھر سے باہر کے سفر پہ راستہ نہیں ملتا تھا، اور اب تو ہمیں اپنے گیجٹس کے اندر بہت سے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گائیڈ کر دیں، تو تھوڑے سے اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنا اس طور پر کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی صدقہ ہے اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قرض کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے،
کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا، پھر اس کے مطابق زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ تو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، اور جتنا آپ کے پاس ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی۔ لیکن جب کوئی قرض مانگنے آتا ہے، کوئی قرض کا سوال کر بیٹھتا ہے، تو انسان کا دل کچھ نہ کچھ ضرور تنگ پڑتا ہے کہ اب میں اپنی ضروریات میں سے نکال کر اپنا مال اس کو دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سود کی لعنت ایجاد ہوئی کہ میں نے اگر اپنا مال کسی کو دیا ہے تو مجھے دنیا میں ہی انسٹنٹ اس کا فائدہ ملنا چاہیے، یہیں پر مجھے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج واپس ملنی چاہیے، اور اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ دعا جو قرآن مجید میں بھی آتی ہے اور اس کا کچھ حصہ سنت سے بھی ہے، جس کے پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت کے آخر میں آتا ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ دعا کا حصہ ہے جو آیت کے آگے لگایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو، اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ اسے تم سے ادا کر دے گا۔ اے معاذ، یہ دعا پڑھو، اور اس کے بعد یہ پوری دعا اللہم مالک الملک سے لے کر ان رحمت من سواک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف بھی ہے کہ ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے زمین میں جس کو چاہتا ہے بادشاہت، دولت، علم، اقتدار اور پاور کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ خیر کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، اصل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی روک نہیں سکتا جسے اللہ عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو اللہ نہ دے، جس سے اللہ روک دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان کو خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان قرض جیسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے، ابن عباس کہتے ہیں اور انس بن مالک بھی دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی امت سے فارس اور روم کی بادشاہت کے فتح ہونے کا وعدہ کیا تو منافق اور یہود کہنے لگے کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی مکہ ابھی فتح ہوا ہے اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے، محمد کیسے فارس اور روم کی بادشاہت کر سکتے ہیں؟ فارس اور روم والے تو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں، یہاں تک کہ وہ فارس اور روم کی بادشاہت کی توقع لگا رہے ہیں؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے وہ چھین لے۔ یعنی انسان اپنی سوچ میں بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے، اس میں ابنڈنس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے تو کہیں وسیع ہیں، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کے دل پر کوئی ایسی گھبراہٹ چھانے لگے، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے کسی اور انسان کے مسئلے سے متعلق ہو، تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے، یعنی اپنے رب کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنے رب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس سے تضرع اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں پکارے اس کو، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، یعنی ساری بادشاہت کا تو مالک ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نمبر ایک، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب تیرے کنٹرول میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا بھی مالک ہے، اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے، جو بندوں کی پوزیشن میں، اس کا بھی تو مالک ہے۔
मालिक अल मुल्क। और फिर इसी तरह बंदों को कोई भी चीज देने का इख्तियार तेरे पास है, चाहे वो मालो दौलत हो, चाहे वो नबुव्वत हो। क्योंकि लोगों को इस पर भी एतराज होता था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी बना दिया गया, बल्कि हर नबी के बारे में उसकी कौम को एतराज रहा। तो ये भी अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है, अल्लाह की देन है। जिसको चाहे नबुव्वत अता करे, जिसको चाहे माल दे, जिसको चाहे इल्म दे, जिसको चाहे बादशाहत दे, जिसको चाहे कोई इख्तिदार दे, और इसी तरह उनको रिवर्स भी करने पर पूरी तरह कादिर है। कोई भी उस पर एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि हकीकी मालिक अल्लाह है। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, सूरतुल मुमिनून में आता है। बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का रब है। जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक है, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, चाहे आसमान पे नजर आने वाले सूरज और चांद, आज सुबह अगर चांद आपने देखा हो, तो चाहे दिन को निकला हुआ सूरज हो, रात को निकला हुआ चांद हो, फुल मून हो, सारे के सारे जो है वो रात हो दिन हो, ये अल्लाह ताला ने इनको मुसख्खर कर रखा है। सब उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं और उसी के मुताबिक तुलू होते हैं और गुरूब होते हैं। वही उनको बनाने वाला है, वही इनको चलाने वाला है, वही इनकी रफ्तार मुकर्रर करने वाला है, वही इनके फायदे पहुंचाने वाला है, वही इनके नुकसान से बचाने वाला है। ये सब अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्रर वक्त तक के लिए अपने काम पर लगे हुए हैं, चल रहे हैं। और फिर ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह तुम्हारा रब जिसके लिए सारी बादशाहत है। इसी तरह सूरत यासीन में आता है फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन, पाक है वो जात जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और इसी तरह तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। जिंदगी और मौत का मालिक भी वही है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आसमानों और जमीन की बादशाहत उसी के लिए है, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। यानी अगर वो फैसला कर ले जिंदगी देने का तो कोई मौत नहीं दे सकता, और अगर उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया तो दुनिया भर के डॉक्टर्स भी मिलकर किसी को मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। इस मामले में भी पूरा इख्तियार अल्लाह सुब्हानहू तआला ही का है। फिर रिस्क का मालिक भी वही है, हमारे जिस्म का मालिक भी वही, आंख कान दिल दिमाग सब कुछ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, इनसे पूछिए कौन इनको रिस्क देता है आसमान और जमीन से। अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार, कौन है जो समअ और बसर का मालिक है, वही मालिक है। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फक़ुल अफ़ला तत्तक़ून, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, कौन है जो तदबीर करता है सारे मामलात की। वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह, तो कह दीजिए क्या फिर तुम डरते नहीं हो। यानी जिस रब के इख्तियार में ये सारी चीजें हैं, जर्रे से लेके पूरी कायनात तक अर्श तक हर चीज का मालिक वो है, तो फिर क्या फर्ज बनता है कि उसकी तरफ रुजू किया जाए, उससे मांगा जाए और उसकी अजमत का एहसास दिल में रखा जाए, उसी को सबसे बड़ा समझा जाए। क्योंकि मुश्किल ये है कि हम दुनिया में किसी के पास कुछ थोड़ा सा माल या इख्तियार या इक़्तिदार या कोई स्किल या हुनर या इल्म, कोई डिग्री, कोई ओहदा देख लेते हैं तो हम उससे तवक्कुआत लगा बैठते हैं कि ये हमारे काम कर देगा, जबकि असल इख्तियार का मालिक तो अल्लाह है। इसलिए हर मामले में उसको पुकारें। लोग आपके साथ इंसाफ करें तब भी, लोग आपके साथ जुल्म करें तब भी, उसी की तरफ रुजू करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला मालिका इल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सिवा कोई मालिक नहीं है। फिर यह कि उसकी मुल्कियत में कोई शरीक भी नहीं है, यानी ना सिर्फ ये कि मालिक है बल्कि कुल्ली मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, वो जात के उसी के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, और उसने ना कोई औलाद बनाई है और ना कभी बादशाहत में कोई उसका शरीक रहा है। अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं कि जो किसी चीज का हकीकी मालिक हो। ये वक्ती तौर पर जो चीजें हमारी मिल्कियत में दे दी गई हैं, जिन चीजों की कुंजियां हमारे हाथ में दे दी गई हैं, ये सिर्फ टेम्पररीली है। जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो इसमें से कोई किसी भी चीज पर आपका इख्तियार नहीं होगा। जब तक आप जिंदा होते हैं, आप मसलन खुद कमाने वाले होते हैं, अपनी औलाद को खर्च कर रहे होते हैं, आप अपनी औलाद को पॉकेट मनी भी देते हैं तो आप उनको साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये इस तरह और इस तरह खर्च करना और इन कामों में नहीं लगाना। लेकिन इंसान की वफात के बाद जब उसका माल तकसीम होता है तो उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है?
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر اولاد چاہے تو صدقہ کر دے، اولاد چاہے تو کسی غلط کام میں لگا دے، کچھ بھی کرے، پھر آپ کا تو کوئی اختیار نہیں. ہمارا اختیار ہمارے جسم پر یعنی آنکھوں کانوں پر، یا ہماری اولاد پر کسی حد تک، یا ہمارے مال پر کسی حد تک، یہ صرف اور صرف چند دن کی بات ہے جو دنیا کا کچھ حصہ ہے، اور یہ بھی اصل میں اللہ نے دے رکھا ہے. اور اس میں بھی ہم پوری طرح کلی طور پر مالک نہیں ہوتے، یعنی اس میں بھی صرف اتنے کے مالک ہے جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے. باقی چیزیں ہوتے ہوئے بھی، بہت کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی ہم کر نہیں پاتے کیونکہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ غیر اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو مالک سمجھیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا کریں، اپنی محتاجی اور فقر کا اظہار اس کے سامنے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا مانگتے ہیں. اور آج کل کتنا اچھا موقع ہے، ہر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو اس وقت یہ دعائیں تو کم از کم کر لیں. کوئی حاجت ہے تو مانگ لیں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کیا چاہیے مانگو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. کیونکہ رات کا آخری حصہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ دو خاص چیزیں. اور پھر عمومی دعا، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کروں، یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کریں. پھر فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس میں بادشاہت کی تمام اقسام موجود ہیں، یعنی عقل کی بادشاہت، صحت کی بادشاہت، اخلاق حسنہ کی بادشاہت، حکم کو جاری کرنے اور قدرت کی بادشاہت، محنت کی بادشاہت، سرمایوں کی ملکیت کی بادشاہت، ہر طرح کی بادشاہت، ہر طرح کا ملک، یعنی ہر طرح کی کنٹرول جس کو کہتے ہیں نا، یہ سب شامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تو تل ملک دیتا ہے، ہمیں کلی مالک نہیں بناتا، دیا ہے اس نے، رکھو امانت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال چلا جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل کو قرار دے دیتا ہے کہ میرے بندے نے خوشی خوشی امانت واپس کر دی. یہ ہماری جان بھی کیا ہے، یہ ہمارا بدن کیا ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اور ایک دن ہمیں یہ واپس لوٹا دینی ہے جو اس کا اصل مالک ہے. یعنی ہم بے اختیار ہیں، ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، اصل مالک اللہ رب العزت ہے، مطلقاً اختیار اسی کے پاس ہے. تو چونکہ اللہ مالک بناتا ہے، بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے دیا ہوتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس پر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق تصرف کرے. وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کیسے استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کان کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کہاں استعمال کریں، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنا مال کہاں استعمال کریں. جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے. اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ کچھ بھی واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اصل اختیار تو اس کا، اصل مالک تو وہی ہے. تو تنزع الملک، تو ملک کو کھینچ لیتا ہے. تو نزع کا ایک معنی لے لینا اور ایک معنی روک دینا، یعنی جس کو تو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے دے کے پھر وہ واپس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی دینے کے بعد پھر چھین لیتا ہے. کیونکہ سارے کا سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے لیے ہیں.
लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। उसी के लिए है कुंजियां आसमानों और जमीन की, जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। हर चीज को खूब जानने वाला है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और जिसको जितना चाहता है देता है। कारून को बड़े बड़े खजानों का मालिक बना देता है और जब चाहता है उससे वापस भी ले लेता है। तो बात यह है कि हमारे पास जो भी कोई नेमत है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, इसलिए हमें किसी मामले में गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे पास है। ये 4 हलाक कर देने वाले कलिमात हैं जो कुरान मजीद में आए हैं। अना खैरुम मिन्हु, अना मैं, ली अलैसा ली मुल्क मिस्र, अना खैरुम मिन्हु किसने कहा था? शैतान ने। और अलैसा ली मुल्क मिस्र फिरऔन ने कहा था। इंदी मेरे पास है, काल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कारून ने कहा था। नहनु उलू कुव्वतिन, हम कुव्वत वाले हैं। ये किसने कहा था? मलका सबा जो थी उसके दरबारियों ने कहा था। लेकिन इन सब की कुव्वत और पावर और इनके इख्तियारात और मिल्कियत फिर कहाँ गई? ये आम लोगों जैसे नहीं थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, बहुत बड़ा बड़ा इख्तियार था। वो चला गया तो फिर हम जैसे मामूली लोगों का क्या हाल है। इसलिए किसी भी चीज पर फख्र और गुरूर नहीं होना चाहिए। व तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तू ही जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत का माना ताकत और गलबा भी होता है, सिर्फ बादशाहत ही नहीं, यानी इज्जत और जिल्लत का मालिक भी है, यानी कि ये बादशाहत के साथ भी लाजिम है और इसके अलावा भी, यानी इताअत के जरिए इज्जत और नाफरमानी के जरिए जिल्लत देता है, मदद देकर इज्जत और मगलूब करके जिल्लत देता है, माल देकर इज्जत और मोहताज करके जिल्लत देता है। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार है। लेकिन अल्लाह अपने औलिया को जलील नहीं करता। अल्लाह के औलिया जो होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, वो इताअत करते हैं, नाफरमानी नहीं करते, फिर भी उनके नुकसान हो जाते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं लेकिन खुद बादुकत मगलूब हो जाते हैं। वो दूसरों को देने वाले होते हैं लेकिन खुद कभी मोहताज हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये उनकी आजमाइश के लिए होता है, अल्लाह ताला की नाराजगी की वजह से नहीं होता। यानी अल्लाह ताला उनको जलील नहीं करना चाहता, बल्कि उसके एवज उनको अजर अजीम देना चाहता है, उनको मजीद नवाजना चाहता है। वो छोटी चीज लेता है और हमेशा बड़ी देता है, चाहे दुनिया में दे चाहे आखिरत में दे, वादों का दोनों जगह देता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हर्फ पढ़ने की 10 नेकियां देता है, कमी तो उसके पास है ही नहीं, वो बहुत कुछ देने वाला है। तो जो बंदे इताअत के साथ, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ अल्लाह की मदद मांगते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी देता है, दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो फिर उसने वादे ही कर रखे हैं। इसके बरक्स जब इंसान खुद पसंद बनता है और अकड़ता है और गुरूर करता है और बड़ी बड़ी बातें जबान से निकाल लेता है, तो बाज़ फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, उसको जिल्लत से दो चार कर देते हैं। बियदिकल खैर, खैर तो सिर्फ तेरे हाथ में है, यानी हर तरह की खैर अल्लाह के पास है। और यद का लफ्ज यहाँ पूरे मुकम्मल कंट्रोल के लिए भी है ना, यानी अल्लाह के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। खैर क्या होती है? हर वो चीज खैर है जिसमें बंदे के लिए मसलहत और फायदा होता है, यानी हमारे लिए हर फायदे की चीज खैर है। ये खैर खा दुनिया के कामों में हो या आखिरत के कामों में है, रिस्क है, सेहत है, इल्म है, माल है और नेक अमल, ये सब खैर ही खैर है। इन सब पर खैर का इतलाक होता है। और ये नहीं कहा कि बियदिक शर, क्योंकि वशर्रु लैसा इलैक, शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज के अंदर खैर शर रख दिया है, लेकिन वो जिस बंदे के साथ उसका वास्ता पड़ता है उसके हिसाब से उसके लिए खैर या शर बन जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर ही का काम करता है, शर का काम नहीं करता। लेकिन एक ही चीज आपने देखा होगा, एक बंदे के लिए खैर का सबब होती है, उसी तरह की वही चीज दूसरे बंदे के लिए शर का सबब होती है। अब आप देखें, बाज लोगों के जिस्म में नमक की कमी हो जाती है, तो नमक तो बजाते खुद नमक है ना, वो तो खैर शर नहीं है ना, लेकिन वो नमक एक बंदे के लिए खैर का बायस बन जाता है जिसके जिस्म से नमक कम हो रहा हो और वो मरने के करीब हो तो उसको यानी कि एक्स्ट्रा पहुंचाते हैं। एक बंदा जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसके लिए नमक जिंदगी खत्म करने का जरिए। अब नमक तो नमक है, तो अल्लाह की एक नेमत है, एक को फायदा दे रहा है, एक को नुकसान दे रहा है, तो नमक में शर नहीं है, तो इसके इस्तेमाल करने वाले की निस्बत से उसके लिए फायदा या नुकसान है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर खूब कुदरत रखता है, हर चीज का मालिक तू है। तो फिर जब हर चीज पर कादिर वो है, तो हमें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए।
اور پھر اس بات پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ سارے اختیارات، ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور کمال قدرت کا مالک ہے. اس لیے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی، مالی مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے. یعنی انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات کوششیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، یا یہ کہ وہ کوشش اس حد تک نہیں ہو پاتی باوجود کوشش کے جو ضروری ہوتی ہے، جو مطلوبہ ہوتی ہے. مثلاً آپ کو اگر اس چھت پہ چڑھنا ہے تو اس کے لیے اتنی سیڑھیاں آپ کو چاہیے جو چھت تک لے جائیں. اگر آپ کی سیڑھی آدھے راستے تک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چڑھ کے کھڑے رہیں، آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ جتنا بھی کما لے، وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ 2 3 جابس کر لے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے، اپنا فرض پورا کر سکے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہ جاتی ہو. یہ ہے دعا کا کام. جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو قرض لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے، قرض سے بچے. طارق کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے، قرض لے کے چلا جائے. انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے، قرض نہ مانگے. یعنی قرض نہ لے، اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی وسعت پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے. آج سے آپ یوں کہ 100 سال پہلے یا 50-60 سال پہلے لوگ صرف وہ خریدتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا، اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی، کوئی اچانک بیماری آ گئی یا کوئی اور مصیبت آ گئی تو وہ قرض لے لیا کرتے تھے. صرف اس وقت قرض لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہر بندے کو قرض لینے پر ابھارا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح قرض کے تلے ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جا رہے ہیں تو گویا آپ قرض پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں. اور پھر اگر آپ اس لمیٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ قرض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سود آ جاتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں، چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا. یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہے، وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہے چیزیں، وہ سب قرض پر لی ہوئی ہیں، اور قرض اتنا زیادہ کہ سب کچھ بیک وقت دینے کی بھی ہمت استطاعت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو قرض تلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے. ابن ابی اوفا سے سوال کیا کہ ایک شخص حج کے لیے قرض لے سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس وسعت ہے. اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس وسعت نہیں. وہ قرض لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے؟ قرض لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے. چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے کہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ قرض لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا قرض چکایا جائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر. یعنی جب آپ قرض لیتے ہیں، چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے. آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتے ہوئے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہے؟ اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، کہ وہ قرض کے لین دین کو آسان سمجھتا ہے. جو شخص قرض سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جس میں قرض نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 تکبر نہیں اس کے دل، اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا. دوسرا ہے قرض، اور تیسرا ہے مال غنیمت میں خیانت، کہ اس کے پاس مال غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھے کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا، کچھ اور شروع کر دیتا ہے. یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو شخص ان 3 چیزوں سے پاک ہوگا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. لہذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان. ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے، شرعی طور پر ضرورت مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے، بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے.
راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ، اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ کون شخص ہے؟ جو واقعی شدید ضرورت مند ہے، حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض نہیں لینا ہوتا، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو انتہائی شدید حاجت کا شکار ہے اور آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا، لیکن آپ کی جو کہ ایک ریلائبلٹی ہے، ٹرسٹ ہے لوگوں کو آپ پر، تو آپ کو کوئی دے دے گا تو آپ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آپ اپنا قرضہ ادا کرتے رہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی انسان آتا، آپ اس کو ننگا دیکھتے، یعنی اس کے پاس پراپر ڈریس نہیں ہے، تو مجھے حکم کرتے، میں جاتا اور قرض لے کر اس کے لیے چادر خرید لاتا، اسے پہننے کے لیے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا۔ یعنی یہ ایک جائز صورت ہے جس میں انسان ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ادائیگی کی نیت کے ساتھ۔ جہاں تک قرض کے آداب کا تعلق ہے تو قرض کے تمام لین دین میں مدتوں کی تحدید ضروری ہے کہ کتنے عرصے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، اوپن اینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ 10 دن کے لیے دے دیں، 10 مہینے کے لیے دے دیں، 10 سال کے لیے دے دیں، تو ٹائم پیریڈ الی اجل مسمى۔ دوسری بات یہ کہ لیتے یا دیتے وقت اس کو لکھنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو۔ چوتھی بات یہ کہ قرض دار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھوائے تو اللہ سے ڈرے اور اس میں کبھی بیشی نہ کرے۔ نمبر 5، خرید و فروخت اور لین دین میں گواہ مقرر کرنا بہتر ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 6، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ 2 عورتیں کیوں؟ تاکہ ان پر ذمہ داری کم آئے، بوجھ کم پڑے۔ نمبر 7، جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے حاضر ہو جانا چاہیے گواہی دینے کے لیے۔ قرض واپس مانگنے والے کو اجازت ہے کہ وہ سختی کر سکتا ہے، سختی سے واپس مانگ سکتا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا، یعنی اپنی گفتگو میں وہ ہارش ہو گیا۔ آپ کے صحابہ غصے میں اس کی طرف بڑھے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا 1 جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو ہے لیکن اس عمر کا نہیں ہے جتنا اس کو دینا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ قرض دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں دے رہا کہ میں تھوڑا اور انجوائے کر لوں کسی اور کے مال سے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے، یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو، تو وہ مان جائے اچھا ٹھیک ہے میں اس سے لے لیتا ہوں۔ قرض ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اگر کوئی ٹال مٹول کرے تو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، یعنی لوگ پھر اس پہ باتیں بنانے لگتے ہیں، اس کی سزا کو جائز کر دیتا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں عزت حلال کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے سخت کلامی کی جائے، اور سزا کا مطلب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، یعنی اس پر کوئی عدالت کی طرف سے پھر پنشمنٹ دی جائے۔ قرض کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ دیا، یعنی جب آپ لوٹاتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کا قرض دینا ہو اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، یعنی آپ اس کو گفٹ نہیں دے سکتے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرضہ لیا، قرضہ لوٹانے کی بجائے آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں، یہ درست نہیں، یہ سود ہوگا۔ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک مکان میں داخل ہوگے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث سنائی، تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے یا گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے، اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہوگا، یعنی جس سے قرضہ لیا ہوا ہو اس کو گفٹ دینا سود بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کے قرضے کی ذمہ داری لے لی جائے۔ کسی غریب نے قرضہ لیا، وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔
مقدام کندی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. جو شخص قرض یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر مر جائے وہ میرے ذمہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا قرضہ بھی ادا کریں گے. اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، ورکرز کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، ایسے نان مسلم جن پہ آپ خرچ کریں تو وہ مسلمان ہو جائے، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں، اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ نیکی کے کام جو، اور مسافر میں یعنی جس کے پاس اب سفر کی حالت میں کچھ نہ رہے، لٹ جائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اصل میں مسافر کو زکوٰۃ کیوں دی جائے گی، قرض کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو چلا جائے گا، وہ واپس کیسے کرے گا آ کے؟ تو اگر آپ کے پاس صدقات نہیں ہے تو آپ قرض ہی دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پورے کرے اور اپنے ملک چلا جائے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں، یعنی زکوٰۃ لینا حلال نہیں، سوائے 5 مواقع کے. نمبر 1، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے، کہ اگر وہ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور، کہ جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہوتا ہے، اکٹھی بھی کی جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہے، اور وہ وہاں کام کرتا ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ زکوٰۃ ہی کے مال میں سے ہوگی، وہ جائز ہے. نمبر 2، اپنے مال سے خریدنے والے کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا مال کہیں بک رہا ہے تو آپ اس کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں. نمبر 3، مقروض کے لیے، یعنی جس پہ قرضہ ہے وہ زکوٰۃ لے کے قرضہ ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ جینوئن ریزن کے لیے، شدید ضرورت میں قرضہ لیا ہو. نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ میں. اور نمبر 5، ایک اس صورت میں کہ مسکین کو کسی نے کوئی چیز بھیجی ہو اور وہ اسے مالدار کی طرف ہدیے کے طور پر بھیج دے، یعنی غریب مسکین فقیر کو زکوٰۃ دی گئی، اس نے لے لی، رکھ لی، پھر اسے خیال آیا کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی دوست ہے، اس کو میں نے گفٹ دینا ہے. اب یہ مسکین اس مال کا مالک بن چکا ہے، اب زکوٰۃ والی کنڈیشن ہٹ چکی ہے، اب یہ اس کی ملکیت میں آ گیا مال. اس مال میں سے وہ اپنے کسی بہن بھائی وغیرہ کو کوئی تحفہ دینا چاہے دے سکتا ہے. پھر یہ کہ قرض معاف کر دینا بھی ایک نیکی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی. ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا، یعنی معاف نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ہوں، میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ان کے کہنے کے انداز کی خوبصورتی تھی، اور ان کا لحاظ تھا لوگوں کو کہ جیسے وہ کہتے تھے لوگ ویسے کر لیا کرتے تھے. کسی کا قرض ادا کرنے سے قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملتی ہے. ابو قتادہ نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چپ گیا. پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ نے کہا اللہ کی قسم. اس نے کہا اللہ کی قسم. ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، یعنی اس کا قرضہ معاف کر دے اگر واقعی وہ غریب ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے اور ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. ان کو نہ بھی آپ معاف کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو حقیقی ضرورت مند ہے، مثلا کسی کی سیلری ہے وہ بہت محدود ہے اور اس نے کسی مشکل وقت قرضہ لے لیا، اب سیلری سے تو مہینہ بھی نہیں گزرتا، وہ قرضے کے لیے کہاں سے رقم نکالے؟ تو ایسی صورتحال کو پھر دیکھ کے معاملہ کرنا چاہیے. ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادموں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی مفلس کو دیکھو جو میرا قرض دار ہو تو اس کو معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. آپ نے فرمایا موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ وہ لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتے، یعنی جو نہیں دے سکتا نہ دے، جانے دو اس کو. خود سامنے بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شکریہ ادا کرے یا کوئی تعریف کرے. قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے وقت فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے فرشتے آئے اور پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مقروض ہے مہلت دے دیں یا محتاجوں کو معاف کر دیا کریں. آپ نے فرمایا پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا، میں نے اس کی جان آسانی سے لی. قرضہ معاف کرنے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب یہ کہ قرض ادا بھی کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے.
جو قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرضہ ہو اور وہ اس کی ادائیگی کا ارادہ اور نیت رکھتا ہو کہ میں نے دینا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی اور اللہ اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ انسان کو قرض ادا کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ بات باعث مسرت نہیں کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے اور ان میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کے رکھوں۔ اگر کوئی شخص پوری کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص قرض کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ ادا نہ کر سکے تو میں اس کا ولی ہوں۔ یعنی یہ دنیا میں جب آپ تھے تو آپ اس کی طرف سے ادا کر دیتے تھے اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو آپ کی سفارش مل جائے۔ میت جو مال چھوڑ کر جائے اس میں سے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں پہلے وصیت کا ذکر آتا ہے اور بعد میں قرض کا، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر قرض پہلے ادا ہوگا۔ جو شخص قرض ادا کر سکتا اور نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان نکلنے میں مشکل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی یعنی وہ جو اوپر جاتی ہیں روحیں وہ اوپر نہ جا سکیں۔ قرض کی وجہ سے روح قید میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبے میں فرمایا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کیا یہاں بنو فلان کا کوئی شخص ہے؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پہلے 2 بار پوچھنے پر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کس چیز نے روکا تمہیں؟ میں تو تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں پکار رہا تھا۔ تمہارا ساتھی اپنے قرض کے سبب قید میں ہے۔ سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے قرض ادا کر دیا یہاں تک کہ کوئی اس سے اپنا قرضہ مانگنے والا نہ بچا۔ یعنی یہ جو بندہ آیا تھا اس کا قرضہ آپ ادا کرنا چاہتے تھے تو زندہ ہے تب بھی، یعنی وہ ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے اور مر گیا ہے تب بھی۔ شہید سے بھی قرض معاف نہیں، یعنی شہید کی روح بھی معلق ہوتی ہے جب تک قرض نہ ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جن کے ذمہ قرض ہوتا۔ اگر ادا نہ کرنے کی نیت سے کوئی قرض لے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ نہیں دے گا، ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ سے چور بن کے ملے گا یعنی قیامت کے دن۔ اور جو شخص قرض ادا نہ کرے اور اس کے بغیر ہی فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سختی اتری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر اسے مار ڈالا جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر قتل کیا جائے اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یعنی قرض ایسی چیز ہے جسے لازماً ادا کرنا ہی چاہیے یا پھر معاف کروا لینا چاہیے۔ قرض ادا نہ کرنے والے کا قیامت کے دن نیکیوں سے قرض ادا ہوگا، یعنی چھوڑا نہیں جائے گا وہاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مقروض ہو کر مرا تو یاد رکھے کہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں تو نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا۔ یعنی اگر نیکیاں کم پڑ گئی تو جس سے قرضہ لیا تھا اس کی برائیاں لینی پڑے گی سزا بھگتنے کے لیے۔ قرض کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ویسے تو ہر معاملے میں، لیکن خاص طور پر ایسے پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب زبیر کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا، اور فرمایا بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ میں نے پوچھا اے میرے بابا من مولا کا، آپ کے مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے قرض ادا کرنے میں جب بھی مجھے مشکل پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا زبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر دے، تو ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی۔
پھر یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ابن قیم کہتے ہیں جو اپنے مسائل اور مشکلات اور اہم کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو بھی اس کو فکر میں ڈالتی ہے. یعنی جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے گا، حوالے کر دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیں گے. جتنا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرتا ہے اور اچھی امید باندھتا ہے، سچا توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. لیکن ہم ہی بری بری باتیں سوچتے ہیں، قصور ہمارا اپنا، اسی لیے ہمارا دل چھوٹا ہوا رہتا ہے اور ہم اداس رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں. پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنا گمان اللہ سے اچھا کر لیں کہ اللہ بہت اچھا کرے گا، اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ ہے نا، اللہ کے ذمہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا، یا اللہ تو ایسا کر دے. یعنی مالک الملک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اس سے اچھی امیدیں لگائے. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ سچا توکل کرتا ہے اپنے توکل کو بھی پرکھا کرے کہ کتنا سچا ہے. صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کہ دل بھی یقین کر رہا ہے. اللہ کبھی بھی اس کی آرزوؤں کو اپنے بارے میں ناکام نہیں کرتا. اللہ کسی امید باندھنے والے کی آرزوؤں اور امیدوں کو ناکام اور نا امید نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے، اس سے امید لگانے، اس سے اچھا گمان کرنے سے بڑھ کر سینے کو زیادہ فراخ اور وسیع کرنے والی کوئی اور چیز نہیں. یعنی اگر سینے کی گھٹن اور اندر ایک پریشانی اور ایک غم دبا ہوا چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ دل کھل جائے گا. دیکھیں حالات تو وقت کے ساتھ ہی بدلتے ہیں جب اللہ چاہے، لیکن انسان جو بوجھ تلے دبا ہوتا ہے نا، اس بوجھ کا ہٹنا ضروری ہے، اس سٹریس کا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھے اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے. ابن قیم کہتے ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا ارادہ کر لے اور اس کا اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو وہ اس کو ہٹا لے گا وہاں سے، اس کو بھی ہٹا لے، کیونکہ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ سے مدد مانگی. کیونکہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور بندہ اس مشکل سے نکل آتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں مومن کو اللہ پر اچھا گمان کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں دی گئی. قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب قرض کی ادائیگی کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ اس کارڈ کے اندر موجود ہیں، میں ان کا ذکر آپ سے مختصراً کر دیتی ہوں، لیکن اس کو اپنے پاس رکھیے. اور جیسے قرآن مجید ہے اگر بڑی سائز کا تو اس کے اندر بک مارک کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جو کوئی بھی ایسی مالی مشکل کا شکار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں پڑھ کر ضرور مدد مانگے. ان میں سب سے پہلی دعا تو یہی ہے اللہم مالک الملک والی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اور اس کے آخر میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو دنیا اور آخرت کا رحمان ہے، وہ رحیمہما، اور ان پہ رحم کرنے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میرے بارے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دیں اور رحمت مانگے اللہ سے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا عن رحمت من سواک، یا اللہ مجھ پہ ایسی رحمت کر دے جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے. مطلب انسان کو یہ ہوتا نا لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے دل میں ذرا رحم نہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی رحمت مانگنی چاہیے اور وہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اے اللہ آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے، تورات، انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے، میں ہر شر سے، ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہ ہوگا، تو ہی ظاہر ہے بس تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، تو ہی پوشیدہ ہے بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہمارا قرض ادا کر دے اور ہماری محتاجی سے ہمیں بے پرواہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مائٹ اور قدرت ہر چیز کا مالک ہے. پچھلی دعا میں بھی اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت بادشاہت کی بات تھی، یہاں بھی وہی بات ہے، کیونکہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
آسمانوں اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی چیز ہے. اور عرش کی جسامت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ